ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ دنیا میں مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، لیکن کسی قوم، کسی مذہب کے پاس ان کو زندگی گزاریں کیسے، اس کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب میں مردہ مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، اور بعض مذاہب میں مرنے کے بعد اس کو گاڑا جاتا ہے، بعض مذاہب میں مرنے کے بعد اس کی باڈی کو کسی مختلف قسم کی صندوق میں بند کر کے رکھا جاتا ہے سالہ سال سے۔ تو یہ ان کی مذہب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ دیا ہے کہ میت کو نہلایا جاتا ہے، اسے سرما لگایا جاتا ہے، اسے مختلف طریقوں سے آراستہ پیراستہ کر کے پھر اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک زندگی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ایک حسن سیرت کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا کی جتنے مذاہب ہیں میرے بھائیوں، ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی نبی اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جتنے لوگوں کے پاس، جتنی قوموں کے پاس جو طریقے موجود ہیں میرے عزیزوں، یہ سب کچھ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کی اپنی سوچی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 700 سال کے پہلے لکھی ہوئی وید ہے، 850 پہلے لکھی ہوئی رامائن ہے، فلاں فلاں نے، لیکن کہیں اس کا سراغ نہیں ملتا کہ کسی نبی یا کسی رسول کے ذریعے سے انہیں اس کی تعلیم دی گئی ہو۔ لیکن صرف ساری مذہبوں میں اسلام ایک ایسا مذہب نظر آتا ہے جس کے پاس میرے عزیزوں اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، جس کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں کتاب ہے، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو سمٹ کر ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے ہمیں اس اسلام کی صحیح قدردانی، صحیح احساس دلوں میں جاگنے کی، جگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانسوں تک اسی دین کے نام کے لیے اور اسی دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اسی انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ ایک آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں عشاء کی نماز میں یہ آدھے ٹکڑے کو بہت پڑھاتا ہوں۔ یہ پوری صورت ہے، اذا السماء انفطرت، آسمانوں کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا البحار فجرت، سمندروں کی موت، واذا القبور بعثرت، انسانوں کی موت، علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ انسان آگے کچھ بھیجا ہے یا پیچھے کچھ رکھا ہے، اس کا سسٹم اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں صرف اوپر کی آیتیں پڑھاتا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی صحیح معنی میں صحیح مفہوم کو سمجھنے والا ہو تو عزیزوں وہ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی نماز میں جھومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے مطالبہ ہی ایسا کیا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان،
اے میرے بندے، مسلمان نہیں، مسلمان کی پوری قرآن میں کہیں قید نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکہ دے دیا. کتنا پیارا جملہ ہے. پہلی بات تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، مسلمان کا کہیں قید نہیں یا ایمان کی کہیں قید نہیں، صرف کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے میرے انسان، اے میرے بندے، اے میری امت، میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکہ دیا. پھر اللہ آگے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ کریم رب ہے کیسا، کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس رب نے تجھے بنایا، تجھے آنکھیں دی، صحیح سلامت ہاتھ دیے، صحیح سلامت زبان دی. کل میں ایک جگہ جا رہا تھا عصر کے بعد، تو راستے میں ایک بوڑھی اماں تھی، بیچاری غیر مسلم تھی، تو دو ٹریکٹروں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی، اس کو چلنا نہیں آتا، بیچاری بیٹھ کر چل رہی تھی گھس 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 کر. تو مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صحیح سلامت دو پیر دیے کہ جس کے ذریعے سے میں پہنچ رہا ہوں اپنی منزل پر. یہ احساس کی چیزیں ہیں. اور اللہ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میں جس صورت میں تمہیں چاہا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو بہت وائٹ دیا، کسی کو گلابی رنگ دیا، مختلف قسم کی صورتیں میں نے انسان تجھے دی ہیں. تو پھر بھی میرا باغی بنتا ہے، تو پھر بھی میرے اسلام کو ٹھکراتا ہے، تو پھر بھی دین سے کوسوں دور جاتا ہے. تو بتا مجھے کہ کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا، کتنا پیارا انداز اللہ پاک انسانوں سے مخاطب ہو کر قرآن کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھ تیری زندگی مختصر ہے، تو جو زندگی لے کر آیا ہے یہ 60-80 سال کی زندگی ہے. اسی زندگی کو تو بہتر بنا کر میرے پاس لے کر آ، میں تجھے ایک نیکی پر 10 گناہوں کا اجر دوں گا. تو ایک نیکی کرے گا، میں اس کے بدلے میں تجھے 10 کا ثواب لکھتے جاؤں گا. کتنا پیارے اللہ ہے کہ سارا سسٹم انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آفر رکھے کہ 60 سال کی زندگی میں انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی کی دوڑ اور دھوپ ایک چیز کو بنائیں، وہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے. جس طریقے سے ہم اللہ کو پانے کے لیے نکلیں گے میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کو پالیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں سچی طلب ہو کہ میں آج اللہ کو پانے نکلا ہوں. اگر زندگیوں میں جھوٹ ہے، چھوڑ دو جھوٹ. اگر زندگیوں میں سودی کاروبار چل رہا ہے، چھوڑ دو. اگر زندگیوں میں دھوکہ دینے کا کاروبار چل رہا ہے، چھوڑ دو. اگر بازاروں میں سچ نہیں، سچ کو لاؤ. اگر گھروں میں سچ نہیں، سچ کو لاؤ. اگر گھروں میں تعلیمات زندہ نہیں ہیں، حضور کی تعلیمات کو لاؤ. تو میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ چنچلی کی بستی سے شہد کی ندیاں بھی بہائے تو یہ ہمارے لیے کم ہے. لیکن پہلے ہم اپنے اللہ کو اپناپن دکھانا پڑتا ہے. ہوتے ہیں نا گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، اب بیٹا پوترا جوان ہو رہا ہے سامنے، تو ان کے سامنے جب تک ہم اپناپن ظاہر نہیں کرتے تب تک ان کے دلوں میں پوترے کی محبت بھی نہیں آتی. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دور ہی رہتا ہے، مجھے اپنی دل کی بات نہیں بتا. یہ ہر گھر ہر سسٹم میں یہ چیز رہتی ہے اور ان کا سوچنا بھی صحیح ہوتا ہے. تو جب تک ہم اپناپن ظاہر نہیں کرتے تب تک ادھر سے پیار نہیں آتا. میرے بھائیوں، یہ تو اللہ ہے، غفور الرحیم ہے، کہ ہر جگہ اللہ نے اپنی غفاریت کو ثابت کیا کہ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق القوی المتین الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ وعم نوالہ. یہ میرے اور تیرے اللہ ہیں. کتنا پیارا انداز اللہ نے اپنا اختیار کیا کہ بندہ مجھ سے جڑ جائے. الرحمن، رحمان کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کی ذات میں محبت ہی بھری ہوئی ہو. قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے تجھے بنایا ہے. پہلی آیت میں پہلی وحی کے ذریعے سے میرا اور آپ کا اور ساری دنیا کے لوگوں کا اللہ پاک نے ذہن سازی بنائی کہ تجھے اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس رب نے تجھے بنایا ہے. یہ کیوں احساس دلایا؟ تاکہ انسان کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ سے جڑ جائے. کہ کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے فیصلے کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اللہ جو نظام چلاتے ہیں اس کے نظام کے مطابق ساری زندگی چلتی ہے. پھر میرے بھائیوں، آدمی ڈپریشن میں نہیں آئے گا. آج کل رونا ہے. ایک کوئی سائنسداں ہے، کل میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو نیو جنریشن ہو رہا ہے اس میں لوگوں پر پریشر زیادہ ہے، ڈپریشن کے مریض نکل رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے بتایا کہ اس ذات نے ہمیں بنایا ہے، اس ذات سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک حضور کو جب قرآن نازل کر رہے تھے تو اسی وقت یہ اعلان کرا دیا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے نبی یہ سنو اور ساری دنیا کے لوگوں یہ پیغام سن لو کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے معاملات میں، تو تمہیں سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے. یہ 1400 سال پہلے کیا تھا، اور آج کا سائنس تحقیق کر کے کہہ رہا ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اس رب سے جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی ڈپریشن کی بیماری سے باہر نہیں نکلے گا. اب ڈپریشن سے ہوتا کیا ہے؟ 25 سال کا جوان ہے اور اس کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ڈپریشن معمولی چیز ہوتی ہے لیکن میرے عزیزوں وہ اندر ہی اندر گھٹتا 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 پھر شوگر کی بیماری عام، پھر یہ مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آدمی اندرونی اعتبار سے سوکھ جاتا ہے. اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ جہاں اللہ کو ہم نے پانا تھا وہاں نہیں پایا، ہم نے کسی اور چیز میں اپنے دلوں کا سکون تلاش کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم نے اپنے آپ کی ذات کو ہلاک کر لیا. یہ آج کا سائنس کہہ رہا ہے. جس چیز کو ساری دنیا فالو کر رہی ہے کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے، تو اسی کی تحقیق آج سامنے آ گئی کہ آج کل کا اکثر طبقہ، پون حصہ طبقہ ڈپریشن کی بیماری میں چلی گئی. تو میرے بھائیوں اب ڈپریشن ختم کیسے ہوگا؟ اس کو ہم قرآن سے تلاش کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کے اندر سکون کو چاہیے تو تمہیں اور آپ کو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرانا ضروری ہے. یہ احساس دلوں میں آنا ضروری ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، وہ مجھ سے میری زندگی کا مطالبہ کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں بار بار کہتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وہ کیا قرآن کی آیت ہے، آپ کی برکت سے یاد ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اللہ کے یہاں قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اس کے اندر تمہارا کیا کرایا، کھرا اور کھوٹا اور سچا اور جھوٹ سب کچھ سامنے ہم لا کر رکھیں گے. یہ اللہ اعلان کرتے ہیں. اب اس اعلان کے بعد مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ ضرورت آتی ہے کہ مجھے بنانے والے کی چاہت کو تلاش کرنا ہے. مجھے جس نے بنایا ہے مجھے اس کی چاہت کو ڈھونڈنا ہے،
اس کی چاہت کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سارا قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول. کلمہ پڑھ کر دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ، جہاں محمد الرسول اللہ ہے وہاں اللہ ہے. جہاں اللہ نے اپنی 99 صفات بیان کی وہاں حضور کی صفات بھی بیان کی. جہاں اللہ نے حضور کی صفات کو بیان کیا وہاں اپنی صفات کو بیان کیا. تو یہ سارا سسٹم کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ آدمی ڈپریشن کی چیز سے باہر نکل آئے. آدمی کو جس چیز کی تلاش ہے اس سے باہر نکل کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے تابع کر کے اپنی زندگی کو قناعت مند اور قناعت پسندی میں ڈال کر اللہ کو پانے کی کوشش کریں. تو میرے عزیزوں، پھر بیماریوں سے آدمی آزاد ہوتا ہے، بیماریوں سے آزاد ہوتا ہے، پھر زندگیوں میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اب پورا دن باہر رہتے ہو، پھر گھر جاتے ہو، گھر میں جانے کے بعد نہ سلام نہ کلام، جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر آپسی معاملات بگڑتے ہیں. بیوی کا سسٹم بگڑتا ہے، بھائی کا سسٹم، بہن کا سسٹم، دادا کا سسٹم، دادی کا سسٹم بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے جب آپ گھر میں گئے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے مکالمہ کرنا پڑ رہا. پھر آپ کو کیا ٹینشن ہوگا، شوگر لو ہو جائے گی. تو کیوں ہوا؟ آپ کے ڈپریشن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ جہاں اللہ ملتے ہیں وہاں میں دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں. جہاں اللہ نہیں مل رہے ہیں، جہاں اللہ کے رسول نہیں مل رہے، جہاں اللہ کے نبی کی زندگی نہیں مل رہی ہے، وہاں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو کر نئی دنیا کی ایجادات میں لگ کر اپنے آپ کو اس میں تباہ کر کے شروع کر دیتا ہے. یہ مضمون اس لیے میں نے سامنے رکھا، آنے والا ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس کے رسول کی زندگی کیا ہے، اس کے آنے والے نبی کی زندگی کیا ہے، جس نبی نے ہمیں یہ دین دے کر گئے ہیں اس کی زندگی کیا ہے. اسلام کیا نام؟ محبت کا نام. اسلام کیا نام ہے؟ کھانا کھلانے کا نام. اسلام کا نام کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا نام اسلام. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بھائی کو گلے لگانا، پرائے کو بھی گلے لگانا، ماں کو بھی گلے لگانا اور خالہ کو بھی گلے لگانا، سب کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے چلنے کا نام اسلام ہے. یہ چیز اپنے اندر میں آئے تو آدمی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی عمل کرنا شروع. دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کا سسٹم پورا بدل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، آدمی کی زندگی میں اللہ مختلف حالات لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے بندے تجھے میرے پاس پہنچنا ضرور ہے. آپ دیکھیے پورا قرآن آپ پڑھیے، کہیں نہ کہیں آیت کے ختم پر اللہ آخرت کا تذکرہ ضرور لاتے ہیں. کیوں؟ کہ تجھے اس 60 سال کی زندگی ختم کر کے میرے پاس حساب کے لیے آنا ضرور ہے. لیکن اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، نہ میں نہ آپ اور نہ ساری چنچلی اور نہ ساری دنیا یہی ایک دھن میں لگی ہوئی ہے کہ پیسہ کیسے آئے، یہی چیز میں لگی ہوئی ہے کہ میں کیسے عالیشان چیزوں میں زندگی بسر کروں. اور وہاں آپ کے نبی کی زندگی کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اوپر کے حصے پر سوئے ہوئے، نیچے چادر بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھی، تو کھجور کے چھلکوں پر اپنے آپ کو سلایا تھا. کھجور کے چھلکے پر اپنا حضور سوئے ہوئے، الیاذ باللہ، حضور سوئے ہوئے تھے کھجور کے چھلکے پر. تو حضرت عمر فاروق جب اندر آئے تو نیچے پوچھا کہاں ہے؟ کہاں؟ اوپر آرام کر رہے ہیں. تو آپ فوراً اندر آئے. جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے تو حضور اٹھنا شروع کیے تو آپ کے جسم مبارک پر کھجور کے چھلکوں کی ڈیزائن پڑ گئی تھی، کیونکہ حضور گلابی رنگ کے تھے، وائٹ نہیں تھے چنے کی طرح کہ آدمی دیکھ بھی نہ پائے. بہت سے لوگ ایک دم وائٹ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایک دم سلو ہوتے ہیں. تو اللہ نے حضور کو جو حسن دیا تھا وہ گلابی رنگ کا تھا. ایپل دیکھا ہے آپ نے، اس میں گلابی پن ہوتا ہے اس کے چھلکے میں، تو اسی لیے بہت خوبصورت نظر آتا ہے. تو اللہ نے گلابی رنگ حضور کو دیا تھا. تو جیسے آپ نے اٹھا تو پورے جسم پر کھجور کی چھلکوں کی چھاپ پڑی ہوئی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں کچھ نہیں، رونا شروع کر دیا دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ دو جہاں کے سردار ہیں، ساری دنیا کی زینت اور زیب و زینت اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے،
اور آپ ایک کھجور کے چھلکے پر زندگی بسر کر رہے ہیں. کہا تکیے کے لیے کچھ نہیں تھا تو عمر میں ایسے ہی لیٹ گیا. مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے میری زندگی کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج میں اور آپ اس عالی شان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی انہی کی نبی کی زندگی کا صدقہ اللہ نے دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تو اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, یہ قیصر و کسریٰ ہیں, یہ تو کافر اور فجرہ ہیں, اللہ نے ان کے دروازے تک سونے کے بنوا دیے, آپ بھی تو مانگے اللہ آپ کو بھی دیں گے. تو آپ نے فرمایا عمر اگر میں مانگنا شروع کر دوں تو اللہ یہ احد پہاڑ کو سونا بنا کر میرے ساتھ میں چلوائے گا, میں جہاں اشارہ کروں گا وہاں اس پہاڑ کو میرے ساتھ میں ٹکڑے کرائے گا. لیکن عمر میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں. کیوں؟ میرے بعد آنے والی امت کو یہ پیغام ہونا ضروری ہے کہ جھوٹ کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. میرے آنے والی امت کے پیچھے بھی یہ پیغام دینا ہے میری زندگی سے کہ سود کے بغیر بھی کاروبار کر کے دکھایا ہے. یہ آنے والی امت کو یہ پیغام ملنا ہے کہ سچائی کے ساتھ میں کامیاب ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے, جھوٹ ہمیشہ ناکامی دلاتا ہے. یہ آنے والی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیشہ سچ کے راستے پر چلنے والا کامیاب ہوتا ہے, جھوٹ کے راستے پر چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو تھا سارا صدقہ کر دیا. یا رسول اللہ بھوک بڑی تیز لگی ہے, کچھ انتظام فرما دیں. آپ نے فرمایا عائشہ اسی بھوک میں تڑپتے تڑپتے میں اللہ کو پیارا بن جاؤں گا, لیکن میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اس حدیث کے اوپر مختلف اعتبار سے محدثین نے گفتگو کی ہے. ایک گفتگو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھی ہے, میں نے بخاری شریف کے سبق میں پڑھا تھا, یہاں ایک علت لکھی ہوئی ہے. آپ نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ تاکہ امت کو راستہ ملے کہ بھوک کی زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن حرام کا دروازہ نہیں کھٹکایا جا سکتا. یہ پیغام ملنا تھا امت کو کہ دو جہاں کا سردار ہو کر بھی بھوکا زندگی. او میرے بھائیوں, جب زندگی کے آخری دم لے رہے ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں, گھر میں جلانے کے لیے چراغ تک نہیں تھا, چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا, پڑوسی یہودن کے پاس سے آپ نے ادار تیل منگوایا, ایسے زندگی گزار کر گئے. تم گاڑیوں کے نام پر لون لیتے ہو, تم گاڑیوں کے نام پر سودی نظام چلاتے ہو, اور یہ اس نبی کی زندگی ہے کہ موت سے جانے سے پہلے بھی اپنے گھر میں جلانے کے چراغ میں تیل تک نہیں تھا. لیکن میرے عزیزوں یہ کوئی بڑا پن نہیں تھا, یہ اس لیے تھا کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اس طرح بھی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے, جھوٹ ہمیشہ ہلاکت کے غار میں دھکیل دیتا ہے. یہ میرے اور آپ کی نبی کی زندگی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک دوست ہیں, ایک صحابی ہیں, آپ ان کے گھر پر پہنچے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے بکرا ذبح کیا. بڑا لمبا قصہ ہے, حیات الصحابہ میں بھی حضرت نے لکھا ہے, بڑا لمبا قصہ ہے. اس کا ایک جملہ جو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کام آئے, وہ جملہ یہ تھا, آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا, روٹی پر رکھا, پھر اس کو کہا بلال میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے کر آؤ, آج تیسرا دن ہے کہ وہ بھی بھوکی زندگی گزار رہی ہے. آج تیسرا دن ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی بھوک کی حالت میں زندگی گزار رہی. تم جہیز کے نام پر بیٹیوں کو جلانا شروع کر دیتے ہو, تم جہیز کے نام پر ان کے زندگی کے 9 اور 99 ٹکڑے کر دیتے ہو. اور ایک اس نبی کی زندگی ہے, اس نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ 3 دن گھر میں فاقے گزار رہے ہو. لیکن میرے بھائیوں یہ کیوں ہوا؟ یہ مجھے, آپ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے. میں بار بار یہ مضمون اس لیے جمعہ میں کہہ رہا ہوں, جو ڈپریشن آپ کی دماغوں میں گھسا ہوا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اس ڈپریشن کو آپ باہر لاؤ, اس نبی کی زندگی کو فالو کرو جس نے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا دیا, لیکن دین کو نہیں مٹنے دیا, لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں مٹنے دیا, اپنی ساری زندگی رونے دھونے تڑپنے میں گزار دی, لیکن ناچ گانے کو شیوا نہیں بنایا,
آج آپ ٹک ٹاک پر ناچ کر نبی کا نام لے گا کر برقعے پہن کر ناچ رہے ہو، یہ نبی کی زندگی سے کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کل حسین میرا کالر پکڑ کر کہیں گے جاوید تو ایک مسجد کا امام تھا، تجھے اللہ نے لیبل لگوائے تھے، تو نے اس لیبل کا کیا استعمال کیا؟ میرے نانے کے دین کے لیے میں نے اپنا سارا خاندان ذبح کروایا، میں نے یزید کے ہاتھ پر جھوٹے اور کذاب پر کبھی بیعت نہیں کی، اور تو اسی نبی کی امتی ہو کر تیرے سامنے ماں اور بہنیں ٹک ٹاک پر ناچتی نظر آئی ہو، تیرے سامنے ٹک ٹاک پر مختلف قسم کے کجو بنوا کر اپنے ویڈیو بناتے ہو، یہ اس نبی کو میرے بھائیوں کیا جواب دینا ہوگا جب وہ نبی آپ کے سامنے کہے گا میں نے تو احد میں اپنے دانت بھی توڑوائے، میں نے تو تمہارے تک دین پہنچنے کے لیے اپنے سارے خاندان کو ان مختلف مشاغل سے نکال کر میں اللہ کے پاس چلا گیا، تم نے اس دین کے لیے کیا خدمت کی؟ تو میرے بھائیوں نہ میرے پاس، نہ آپ کے پاس، اور نہ ساری دنیا کے لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں والعصر، زندگی بہت قیمتی ہے، ان الانسان لفی خسر، جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا ایک، آپ جن لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو وہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، وہ تو آپ کو خالی کر رہے ہیں، آپ کے جیب خالی نکلوا گئے، مہینہ ہوتا نہیں ایک نئی فلم ریلیز ہو گئی، پوسٹر لگ گیا، اب آپ چلو گے فلم دیکھنے کے لیے، آپ وہاں چلے گئے اور وہاں نبی کی زندگی کے ساتھ میں کھلواڑ ہو گیا۔ وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کذاب، اس نے تو اماں جان کے نام پر فلم بنائی اور آج کا نوجوان اس کو دیکھ کر ناچ رہا ہے۔ جس نبی کی بیوی پر، جس امت المؤمنین کی بیوی پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، یہ تو پاکیزہ عورت ہے، یہ اس نبی کی بیوی پر وہ فلم بنا رہا ہے، آج کا نوجوان اس کو خوشی سے دیکھ رہا ہے، اس کے پوسٹر ساری دنیا میں پھیلائے گئے، آپ تو نئی فلم آ گئی، اس کو دیکھ کر آپ ناچنا شروع کیے۔ جس عمر فاروق کی زندگی کی قسم اللہ نے اٹھائی، جس کے اشاروں پر اور جس کے ارادوں پر اللہ نے آسمانوں سے 27 دفعہ قرآن کی آیتیں اتاری، اس عمر فاروق کے نام پر گانا بنا، تو آج آپ نے رنگ ٹون بھی وہی رکھنا شروع کر دیا، تو کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ میں بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ او میرے بھائیوں، بغاوت کرتے تو شیطان مردود سے کرتے، بغاوت کرتے، بے وفائی کرتے تو ان ظالموں سے کرتے جو فلسطین کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر تمہیں باغی بننا ہی تھا تو ان بدبختوں سے کرتے، ان دشمنوں سے کرتے جنہوں نے ملک شام کے تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ ارے بغاوت کرتے تو ان لوگوں سے کرتے جو تمہاری بہنوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ نے تو انہی کو اپنا آئیڈیل بنا کر انہی کے نام پر لینا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا، ٹک ٹاک پر اپنے ویڈیو ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب بھی ٹک ٹاک پہ رہتے ہیں، آپ بھی رہو تاکہ لوگوں کو ایک پیغام پہنچے۔ میں نے کہا میرے عزیز، پیغام پہنچنے کے لیے اللہ اور رسول کے دیا ہوا قرآن اور ان کی سنتیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی تو پیغام پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ نے آپ کے ذہن سازی کی ہے، انٹرنیٹ نے جو آپ کا ذہن بنایا ہے، ڈپریشن کی مریض آج دنیا میں بہت پائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں، آپ ان چیزوں سے، راستوں سے باہر آئے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے تابع کریں، اس کے قرآن کی بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، اس کی نبی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر آپ کے لیے اللہ راستے نکالے گا، پھر آپ کے لیے اللہ اس ڈپریشن کی بیماری سے باہر لائے گا۔ آج کوئی باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد باپ سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، دادا دادی سے، دادی دادا سے، بھائی سگا بھائی ہو کر ایک جھولی میں کھانے والے، ایک برتن میں کھانے والے ہو کر بھی میرے بھائیوں بڑے ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہ امت کا حال ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ نے آپ کا ایسا ذہن بنایا ہے، یہ گڑا ہوا سڑا ہوا تعفن والا مزاج، یہ بستی کا نظام ایسے آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے موقع پر آپ کی دلوں میں ایمانی پاور ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے، دینے والے اللہ ہے۔ میں آج بھوکا سو رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، آج میں کھا رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، آج میں سو رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔
اسی سونے کو اگر اللہ موت کی حالت میں تبدیل کر دیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر بارش کا نظام چل رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر بارش کا نظام بند ہو چکا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھنڈی اور دھوپ، دھوپ اور ٹھنڈ، یہ سارا نظام، سرد اور گرد، ٹھنڈی اور گرم ہوائیں، یہ سارے نظام اللہ چلاتے ہیں. یہ احساس آدمی میں پیدا ہو جائے، مستورات میں بھی پیدا ہو جائے، جوانوں میں بھی پیدا ہو جائے، بچوں میں بھی پیدا ہو جائے، بوڑھوں میں بھی پیدا ہو جائے، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا مقصد ہے. یہ ان کی زندگی کا ماحصل ہے، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کیا ضرورت تھی حسین کو اپنا سر کٹانے کی؟ اور میرے بھائیوں، اسی دین کی خدمت کے لیے اپنا سر کٹوایا ہے کہ دین حق ساری امت تک پہنچ کر رہے گا. چاہے آنے والی تاریخ میں ہماری داستان لکھی جائے گی کہ آل رسول نے اپنا سارا خاندان ذبح کیا ہے، ناچنے کے لیے نہیں، العیاذ باللہ، گانے کے لیے نہیں، العیاذ باللہ. جن کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو، یاد رکھو فرعون اور حامان اور ابی بن خلف اور ان نامردود شیطانوں کی طرح ان کا بھی حشر ہوگا. اور ان کو جو فالو کر کے ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، انہی کی طرح میرے عزیزوں، اگر میں نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا، اگر میں نے انہی کی طرح پینٹیں پہننا شروع کر دی، اگر میں نے انہی کی طرح اپنی کٹنگ شروع کر دی. ہمارے حضرت نے کل ایک کلپ بھیجا ہے، کہاں جو کٹنگ آپ کر رہے ہو، جو کٹنگ آج کل چل رہی ہے، وہ کٹورے والی کٹنگ، اس سے 40 دن تک نماز نہیں ہوتی ہے. بتائیں آپ کو، چھوٹے چھوٹے ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حجام کو اس کو بلوا کر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے کٹنگ ہونی چاہیے. آج کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں. پتا نہیں ہے کہ میرے بچے کا ایمان بیچا. کیوں؟ کہ نیا فیشن آ گیا. وہ فیشن کے پیچھے ان کی لاجک کیا ہے؟ بھیجنے والے نے، بنانے والے نے کیوں ایسی فیشن بنا؟ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. بس پھٹی ہوئی پینٹ آ گئی تو میں بھی پھٹی ہوئی پینٹ، چاہے میری نماز ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی لینے دینا نہیں. چاہے میری زندگی میں ایمان سلامت رہے یا نہ رہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا. تو جتنے ہم لوگ حضرت کے شاگرد ہیں، سب کو یہ کلپ پہنچا دیا کہ جو اس طرح سے کٹنگ کرتا ہے تو اس کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. آج اب آپ اکثر جوانوں کو دیکھیے اسکولوں میں 0/0 لا رہے ہیں، دیکھیے آپ. اور اس میں بھی خصوصاً مسلمانوں کے بچے 0/0، جو ان کے نمبرات ہم نے دیکھے 0/0. ہمارے ایک دوست ہیں، سر ہیں، انہوں نے کہا مولانا کرچی میں بھی یہی حال ہے، مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں، ناچنے میں بولو، گانے میں بولو، ڈھول تاشے میں بولو، دین کے نام پر فتنے اور فساد کرنے میں بولو، اس میں ہمارے لوگ آگے رہیں گے، لیکن صحیح دین کی خدمت میں ہمارے بچے بالکل بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. یہ آج ان لوگوں کا رونا ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے کالجوں میں یہ پابندی ہے کہ موبائل نہیں لا سکتے، ہے کہ نہیں؟ یہ پابندی ہے یا نہیں؟ موبائل ساتھ میں نہیں لا سکتے. کیوں؟ انہیں پتا ہے، انہیں احساس ہے کہ ہمارا کروڑوں کا یہ اسکول میں لگایا ہوا یہ کروڑوں کا سرمایہ ہے، اگر موبائل آ گیا تو یہ سرمایہ ختم ہو جائے گا. انہیں پتا ہے. لیکن میری ایک خواہش ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ میں اپنے آپ میں سوچتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ 4 پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہو، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صحیح تربیت بھی تو ضروری ہے. پہلے اسے محمد رسول اللہ کا غلام بنانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول سمجھانا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ جو چاہے بنائیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ امام شافعی کا قول ہے، انظروا ما قال ولا تنظروا من قال. انظروا ما قال، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. میں نکما ہوں، آپ بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. میرے عزیزوں، یہ نسل ہندوستان کی مستقبل کے لیے ہے. یہ محنتیں اس ملک کو بچانے کے لیے ہے، ان مساجد کو بچانے کے لیے ہے، ان مکاتب کو بچانے کے لیے ہے، ان مدارس کو بچانے کے لیے. اسی لیے ہم یہ فریاد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی تعلیمات بچاؤ، اپنے اللہ کے قرآن کو بچاؤ. تو میرے بھائیوں، ہم یہ فکر کریں کہ اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولو، سب کریں گے. ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.